تو صحابہ کرام فرماتے ہیں جس کو وہ پسینہ یا آقا کے جسم مبارک سے اس کا ہاتھ مس ہو جاتا، پھر طویل عرصے تک اس کے جسم سے بھی خوشبو نہیں جاتی تھی، خوشبو آتی رہتی۔ وہ مبارک جسم حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ایک دن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، تمام صحابہ کرام آگے بڑھ کر حضور کا دست مبارک لے کر اپنے منہ پر مل رہے، ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ پہ ملتے۔ فرماتے ہیں میں بھی آگے ہو گیا۔ یہاں سے عقیدہ کیا سمجھ آیا؟ صحابہ کو حضور سے اتنی محبت تھی کہ آقا کا دست مبارک لے کر چومتے بھی تھے اور اپنے جسم کے اوپر ملتے بھی تھے۔ چنانچہ حضرت ابو جحیفہ فرماتے ہیں میں نے بھی کیا کیا، آگے بڑھ کر دست مبارک مصطفیٰ پکڑا، خدا کی قسم وہ برف سے زیادہ ٹھنڈا اور عنبر اور کستوری سے زیادہ خوشبودار تھا، اور میں آج بھی اس کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ اور صحابہ کرام کا ایمان ہوتا، حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے جنگ کے اندر تلوار ٹوٹ گئی، آقا دو جہاں کے جسم مبارک سے جسم ملنے لگے۔ آقا نے فرمایا یہ کیا ہے؟ عرض کی آقا آخری وقت آ گیا ہے، جہاد میں ہوں، چاہتا ہوں میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، برکت حاصل کر لوں۔ الغرض آقا دو جہاں کا لعاب دہن، خون مبارک، فضلات، حضرت امام بدر الدین عینی جو شارح بخاری ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ بیان کرتے ہیں، موقف بیان کرتے ہیں۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کے نام پہ ہم حنفی اور سنی ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں اور پیروکار ہیں، آپ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشاب اور آقا کے سارے فضلات جسم سے نکلنے والے طاہر اور پاک ہیں، طاہر اور پاک ہیں، طاہر اور پاک ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آقا دو جہاں کے فضلات مبارک سے بھی صحابہ کرام برکت حاصل کرتے، اور پہلی مرتبہ جب آقا دو جہاں نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الأمين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت کا بے حد و حساب شکر ہے، جس کی توفیق، اذن اور رحمت سے اسی کی رضا کے حصول کے لیے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن میں اس کے پاک گھر میں ہم حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمارے لیے باعث نجات اور توشہ آخرت بنائے۔
اس ماہ مبارک کی مناسبت سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بیان جاری ہے، اور آج انشاءاللہ العزیز سورہ نجم کی روشنی میں لفظ ہوا کے معانی اور مطالب کا بیان کرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 شانوں کی معراج کا بیان بھی ہوگا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے قبل وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ میں سے لفظ نجم کے معانی اور مطالب کا بیان بڑی تفصیل سے ہو چکا ہے۔ آج ہم لفظ ہوا کے معانی میں سے 5-6 معانی کو انشاءاللہ العزیز لے کر اللہ کی توفیق سے بیان کریں گے۔ ہوا کا ایک معنی ہوتا ہے فنا ہو جانا، ہلاک ہو جانا، اس معنی میں بھی۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، اللہ رب العزت نے معراج کے بیان کو قسم سے شروع فرمایا۔ یہ واو قسمیہ ہے شروع میں۔ اللہ پاک نے فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے میرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی۔ اذا ہوا، وہ اللہ کے اتنے قریب ہوئے کہ وہ اللہ کی ذات میں فنا ہو گئے، اور یہ فنائے تام حاصل کر کے بقائے دوام حاصل کر گئے۔ ایک ہستی جب دوسری ہستی میں فنا ہو جاتی ہے، اس کو بقا مل جاتی ہے۔ پس فرمایا میرا محبوب شب معراج میری ذات کے اندر فنا ہو گیا، اور ایسا فنا ہوا کہ اس فنا کے نتیجے میں میرے مصطفیٰ کو بقا مل گئی، بقائے دوام مل گئی۔ دوسرا معنی ہوا کا ہے مانند برزخ ہونا، برزخ کی طرح ہونا۔ برزخ دراصل درمیان کے رابطے کو کہتے ہیں، قبر کو ہم عالم برزخ کہتے ہیں، کیوں کہ اس دنیا اور آخرت کے درمیان میں ایک مرحلہ ہے جس کو برزخ کہا گیا ہے، وہ قبر ہے۔ اس دنیا اور اس آخرت کے درمیان میں ہونے کی وجہ سے اس کو برزخ کہتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر ہوا کا یہ معنی لیا جائے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، تو اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرما رہا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تیری ذات بابرکات کی قسم، تو میرے اور میری مخلوق کے درمیان ایک رابطہ ہے۔ پس جو بھی مجھے پانا چاہے وہ تیرے قدموں میں آ جائے، جس نے مجھ سے رابطہ کرنا ہو، جس نے رب کو پانا ہو، جس کو رب کا قرب چاہیے، جو رب کو راضی کرنا چاہے، اس کو چاہیے کہ وہ میرے مصطفیٰ کے قدموں میں آ جائے۔ اور رب نہیں ملتا، رب کی رضا نہیں مل سکتی، رب کی قربت نہیں مل